بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سروائیول اسکلز کے حوالے سے آج ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے جن کے ذریعے سے آپ لوگوں میں پسندیدہ بن سکتے ہیں۔ 1972 نومبر میں پہلی جاب کا آغاز کیا۔ کراچی کے صدر کے علاقے میں کسی بس میں سفر ہو رہا تھا اور میرے دائیں جانب ایک انجینئر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام عبد القادر تھا، میرا خیال ہے وہ میمن تھے۔ NED سے انجینئرنگ کی ہوئی تھی اور پاکستان مشیل ٹول فیکٹری میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جاب کے حوالے سے کچھ نصیحتیں کی۔ اس میں جو نصیحت مجھے آج تک یاد ہے وہ یہ ہے کہ بشیر، کوشش کرنا ہمیشہ اپنے امیڈیٹ باس کو خوش رکھنا، یہ تمہارے لیے بہت اہم ہوگا اور تمہاری کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آئیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا آج گزشتہ کل سے بہتر ہو، آنے والا کل آج سے بہتر ہو اور اس کے بعد آنے والا بہت بہتر ہو۔ تو یہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے اور آپ کوشش کریں اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خواب اپنے ذہن میں رکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے، یعنی if you are as good as you were yesterday you will not be good for tomorrow۔ ہم شکر گزار ہیں ان آرٹیکلز کا جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں اور مائکروسافٹ کے بنگ اور دوسری سہولتوں سے جن کے ذریعے سے ہمیں یہ تصاویر ملی ہیں۔ آئیے لائکیبل نیس کے حوالے سے کچھ اشارات پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں میں اس وقت پسندیدہ بنتے ہیں جب آپ ڈیپینڈیبل ہوں، آپ ریلائبل ہوں، لوگ آپ پر بھروسہ کر سکتے ہوں، لوگ آپ کی باتوں پہ یقین کر سکتے ہوں، آپ سچے بھی ہوں، سچے نظر بھی آ رہے ہوں اور آپ کا رویہ بھی سچائی کی نمائندگی کرتا ہو اور آپ کا رویہ بھی سچائی پر مبنی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے متعلق ہمیشہ اچھی بات کہیں، برائی سے اپنے آپ کو روکیں، اپنی زبان کو لوگوں کے لیے برائی کا استعمال نہ کریں بلکہ ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ اچھا ذکر کریں، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ریکارڈ تو ہو رہی ہیں اور کبھی نہ کبھی ریپلے ہو جائیں گی۔ بڑی اہم بات جو تیسری ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت بھی نہ کریں اور دوسروں کا مذاق بھی نہ بنائیں، اس لیے کہ اگر ہم آج مذاق بناتے ہیں تو آپ جس کا مذاق بنا رہے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان ایک دوری اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کنورسیشن اور اپنے ایکسپریشن، اس لیے کہ گفتگو صرف زبان سے نہیں ہوتی، آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ہوتی ہے، آپ کے ہاتھوں کے اشاروں سے بھی ہوتی ہے، آپ کے آنکھوں سے بھی ہوتی ہے اور آپ کے چہرے کی رنگت سے بھی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کا یہ تمام معاملہ جو ہے وہ خوشگوار اور اچھا ہو اور کہیں سے نفرت آمیزی نظر نہ آ رہی ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ بحث اور الجھن اور آرگومنٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، گفتگو کو خام و خواہ کا سوالات جوابات کے ذریعے سے اور الجھاؤ کا شکار کر کے لمبی نہ کریں، تو اس میں آپ کی بھی عزت رہتی ہے اور آپ کے معاملات بھی صحیح رہتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو برائی سے اور فواہشات سے بچائیں، اس لیے کہ یہ آپ کی عزت میں کمی کا باعث ہوتی ہیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کے محاورے، آپ کے الفاظ اور آپ کے اشارات اور آپ کی مثالیں جو ہیں وہ فواہشات سے پاک ہوں۔ بعض اوقات ہماری گفتگو میں الفاظ کم اور لہجے کے اوزار بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور لہجہ بعض اوقات اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان تیروں اور تلواروں کو اور بندوقوں کو بھول جاتا ہے اور اس لہجے کو یاد رکھتا ہے اور آپ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ الفاظ
اپنی جگہ پر دل دکھاتے ہیں، لیکن آپ کا لہجہ جو ہے وہ لوگوں کا دل بہت زیادہ دکھاتا ہے، اس میں احتیاط کریں۔ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے متعلق بہت بھڑکیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اونچا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بین الاقوامی مسافر بھی ظاہر کرتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مداخلت کرنے والا اور معلومات رکھنے والا فرد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز عام طور سے پسند نہیں کی جاتی، اس سے احتیاط کریں۔ آپ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اپنے گفتگو کے اندر جاہلیت سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے ریلیشن شپ کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور بات کو سمجھانے کی اور عزت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے لیے زیادہ قابل قبول اور زیادہ پسندیدہ کا باعث بنے گی۔ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، اپنے ٹیمپر پہ کنٹرول رکھیں، اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں۔ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے، ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ چند لمحوں کے غصے کو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہزاروں گھنٹوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کا غصے میں آ کر جواب دینا ری ایکشن کہلاتا ہے۔ کسی چیز کے اوپر غصے کو کنٹرول کر کے حکمت کے ساتھ جواب دینا رسپانس کہلاتا ہے، اور اسی کا نام صبر بھی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ چیئرفل رکھیں، خوش رکھیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ یہ سنت بھی ہے اور بہت آسان نسخہ ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کا۔ اپنے مینرز کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنے بات چیت کے انداز کو، اپنے کام کو، لوگوں سے ملنے کو، لوگوں سے کسی چیز کی حامی بننے کو، کسی چیز کو منع کرنے کو، ان تمام کا تعلق مینر سے ہیں۔ اور اب جو دور آ رہا ہے اس میں اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، اس لیے کہ آپ کی پہچان آپ کی تعلیم سے زیادہ ان مینرز اور سافٹ اسکل کی بنیاد پر ہوگی۔ ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، ہمیں گائیڈ کیا اور ہمیں ہیلپ کی۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بے شک احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہم آپ کے احسان کو اتار نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے خاندانوں پر مزید احسان فرمائے۔ اللہ ہم سب پر مزید آسانیاں پیدا کرے، آمین۔